کچھ خفیہ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں، حتیٰ کہ یہاں تک جس کھانے کے بارے میں شک ہو اس میں زہر ہے، یا جس کھانے کے بارے میں شک ہو یہ بیماری بن جائے گا، تکلیف بن جائے گی، اور اس سے مجھے بیماری اور تکلیف ہوگی، یا اس سے اندر کوئی اس کے نقصان ہوگا، یا اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یا وائرس، یا اس کے اندر کوئی انفیکشن، یا کوئی اس کے ذریعے سے مجھے تکلیف، اس کھانے کی نیت کر میں یہ دعا لازم 3 دفعہ پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ مولا تیری پناہ، تیری چھتری، تیرے ان خفیہ کلمات سے جو تیرے علم میں ہے، تیری معلومات میں ہے، ان مبارک کلمات کی برکتیں چاہتا ہوں کہ مجھے مخلوق کے شر سے کہ وصال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو ساتھ لیا۔ بارش نہیں ہو رہی تھی اور حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی کہ اللہ پہلے تیرے حبیب ہوتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ان کے چچا ہیں حضرت عباس، اب ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور بارش ہوتی تھی۔ اللہ کے ولیوں کے وسیلے دے کر اللہ سے مانگیں، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ سوچیں جن صحابہ کی وجہ سے ساری کائنات کو ولایت ملی، بزرگی ملی، ہدایت ملی، ایمان ملا، اخلاص ملا، عافیت اور برکت ملی، ان کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے گی تو کتنی طاقتور دعا ہوگی اور کتنی باکمال دعا ہوگی اور کتنی بہترین دعا ہوگی۔